الحمد لله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة
ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا حماه الله في الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. وقال عليه السلام في مقام آخر إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات مقدسہ مطہرہ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا کل ہادی سبل ختم الرسول امام الحرمین سید الثقلین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ کل کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ جو آیت کریمہ میں تہاڈے سامنے تلاوت فرمائی ہے سورہ النساء دی آیت نمبر 147 تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تانوں عذاب دے کے کی کرن گے اگر تسی اللہ دا شکر ادا کرو، وآمنتم اور اللہ تے ایمان لے آؤ، وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللہ رب العالمین شکر کرنے والیاں جانن والا ہے۔ اللہ نے زمین، آسمان اور انسانوں پیدا فرمایا، اس زمین تے رہن واسطے اللہ نے انہاں دی رہائش دا انتظام اہتمام فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے انہاں انسانوں کائنات دے لوگانوں ایک نظام دیتا جنہوں اسلام دا نظام کیا جاتا ہے، اور جیڑا بندہ اللہ دے اس نظام کو قبول کرتا ہے
اللہ رب العالمین دے اس نظام نو قبول کر کے کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات تے ایمان رکھدا ہے، ایسے بندے نو اللہ رب العالمین نے بہت بڑا مقام، بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب دے سامنے اس موضوع تے گفتگو کراں گا کہ اللہ اپنے مومن بندے، ایمان والے بندیاں دے نال کتنا کو پیار کرتے ہیں اور کس انداز دے اندر اللہ یہ پیار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے دے نال اپنی گفتگو کراں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا احب اللہ عبدا، اللہ جدو کسے بندے دے نال محبت کردے نے، اللہ جدو کسے بندے دے نال پیار کردے نے، حمہ اللہ فی الدنیا، اللہ اس بندے نو دنیا تو اس طرح بچا لیندے نے، اللہ اس بندے نو دنیا دیاں تکلیفاں، دنیا دیاں مصیبتاں، دنیا دیاں پریشانیاں تو اس طرح محفوظ کر دیندے ہیں، کما یحمی احدکم سقیمہ الماء، جس طرح کہ کوئی بندہ بیمار ہے، بخار دی حالت دے اندر ہے، بہت تیز بخار ہے تے اسی اودے تے پانی چھڑکنے ہاں، اسی انہوں برف دیاں ٹکوراں کرنے ہاں تاکہ اندے بخار دے اندر کوئی کمی واقع ہوئے تے صحت یاب ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس بندے دے نال پیار کردے نے، اللہ اس بندے نو اس طرح دنیا تو بچا لیا کردے نے، اس انداز دے اندر اللہ رب العالمین اس بندے نو اپنی پناہ دے اندر لے لیا کردے نے۔ اور دوسرے مقام پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں، اذا تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، ویکھو اللہ مومن دے نال کتنا پیار کردے، مسلمان بندے نو اللہ کتنا پیار کردے۔ فرمایا جدو مومن بندہ، مسلمان بندہ میرے وال ایک ہاتھ چل کے آنا ہے، میں اللہ پورا بازو اس بندے دے وال چل کے آنا۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔ اللہ کتنا مومن بندے دے نال پیار کردے نے۔ فرمایا اگر مومن بندہ عام چال دے اندر اللہ دے وال چل کے آتا ہے، اللہ دوڑ کے اپنے مومن بندے دے وال آیا کردے نے۔ دیکھو کس انداز دے اندر اللہ رب العالمین اپنے مومن بندے دے نال پیار کردے، اور اللہ نو کتنی محبت اس مومن بندے دے نال۔ صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدو کس جگہ تے مجلس سے ذکر لگی ہوتی ہے، ذکر والی مجلس ہوتی ہے، اس مجلس نو اللہ دے فرشتے ٹانپ لیا کرتے ہیں، تے جدو یہ مجلس ختم ہوتی ہے نا، فرشتے سارے اللہ رب العالمین دے کول جاندے نے، انہاں لوگاں دا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں انہاں ساریاں نو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک فرشتہ بولتا ہے، کہندا ہے اللہ انہاں دے اندر تے ایک گنہگار بندہ بھی سی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مینوں اپنے مومن بندیاں دے نال اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، انہاں مومناں دے نال چاہے کوئی آ کے گناہ گار بھی بیٹھ گیا، تسی گواہ ہو جاؤ میں اللہ نے انہوں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھو کتنی زیادہ اللہ رب العالمین محبت کردے اپنے مومن بندے دے نال، اور جس بندے دے نال اللہ رب العالمین محبت کردے نے، اللہ دنیا دے بھی اس بندے دیاں پریشانیاں نو ختم فرما دیندے نے۔ اللہ رب العالمین آخرت دے اندر بھی ایسے بندے دیاں پریشانیاں نو دور کر دیندے نے۔
اور جس بندے دے نال اللہ رب العالمین پیار کردے محبت کردے نے اللہ ایسے بندے دے نام جنت الاٹ کر دیتا کردے نے۔ اے او بندہ ہے جس بندے دے نال اللہ رب العالمین محبت کردے نے، اور اللہ رب العالمین کا قرآن بول بول کے اس بات دیا گواہیاں دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تسی میرا شکر ادا کرو تو میں اللہ رب العالمین تانوں عذاب دے کے کی لینا ہے؟ میں اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ تانوں عذاب دیواں، میں تے اے چاہنا تسی آ کے میرا شکریہ ادا کرو، میرے کو اپنے گناہاں دی معافی منگو، میں اللہ رب العالمین تواڈے سارے دے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیواں گا۔ یہ تو ساڈے رسم دنیا ہے نا، اگر کوئی مومن مسلمان بندہ اندے کول کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو جناب جنہیں کسی انہوں ویکھ لیا کوئی غلطی کردے نوں کوئی گناہ کردے نوں جنی دیر تک وہ بیچارہ زندہ رہندا ہے اونی دیر تک ان کی اس غلطی نوں اچھالیا جاتا ہے، انہوں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کو اپنے مومن بندے دے نال اتنا زیادہ پیار، اتنی زیادہ محبت کہ جیڑا بندہ غلطی کرن دے بعد اللہ رب العالمین دے کولوں معافی مانگدا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین کم از کم 4 انعامات ایسے بندے کو عطا فرماندے نے۔ جیڑا بندہ اپنے گناہ تو بعد اللہ دے کولوں توبہ کردا ہے، معافی مانگدا ہے، سب تو پہلا انعام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے دے گناہاں نوں معاف کر دیتا کردے نے۔ اور دوسرا انعام آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان دے گناہاں نوں معاف فرما کے نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیندے نے۔ اور تیسرا انعام فرمایا کہ ان دی زندگی دے اندر آن والیاں جڑیاں مشکلاں نے اللہ رب العالمین ان دی اس توبہ دی وجہ تو اللہ انہاں مشکلاں نوں ختم کر دیتا کردے نے۔ اور چوتھا انعام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے دے جنت دے اندر درجات کو بلند فرما دیتا کردے نے۔ اے او بندہ جس بندے دے کولوں کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، اس بندے نے اپنے گناہ دی اللہ رب العالمین دے کولوں معافی منگی، اللہ رب العالمین انہیں انعام عطا فرماندے نے۔ اور اللہ دا قرآن بول بول کے گواہیاں دے رہے ہیں، فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ اللہ تے بڑا بخشن والا ہے، وہ اللہ بڑی شفقت کرنے والا ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے، ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ جڑا عرش تے رہن والا ہے، فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ جس چیز نوں بھی تسی کرن دا ارادہ کر دیو اللہ ہر تہاڈی چیز نوں جانن والا ہے، تہاڈے ہر کام تو آگاہ ہے۔ اللہ نے انہاں آیات دے اندر جو الفاظ استعمال کیتے نے، اگر انہاں الفاظ تے بندہ غور و فکر کرے تے بندے دے دل دے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ اللہ اپنے مومن بندے دے نال کتنا پیار کردے نے، مومن بندے دے نال اللہ کتنی محبت کردے نے۔ ان آیات کے اندر فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور غفور جڑا لفظ ہے اسم مبالغے دا سیغہ ہے کہ اللہ آخری حد دا پیار کردے نے۔ دنیا کائنات دے اندر کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی ذات نہیں جڑا بندے دے نال اتنا پیار کرے جتنا اللہ رب العالمین اپنے بندے دے نال پیار کردے نے، جتنا اللہ رب العالمین اپنے بندے نوں معاف فرماندے نے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کائنات دے اندر سب نالوں زیادہ اگر پیار کرنے والی کوئی ہستی ہے وے تے وہ بندے دی ماں ہے۔ ماں اپنے بچے دے نال سب نالوں زیادہ پیار کر دیے، لیکن اللہ رب العالمین دی ذات ایسی ذات ہے جڑی اپنے بندے دے نال 70 ماواں نالوں بھی زیادہ پیار کیتا کرتی ہے۔ حساب لگاؤ کہ اللہ رب العالمین مومن بندے دے نال کتنا زیادہ پیار کر دے، اللہ مومن بندے دے نال کتنی زیادہ محبت کردے نے۔ یہ ساڈی بد قسمتی، ساڈی بد نصیبی کہ اسی اللہ رب العالمین دے در تے نہیں آتے۔ اور یہ مختلف صورتاں کہ جس انداز دے اندر اللہ رب العالمین اپنے مومن بندے دے نال پیار کردے نے، انہاں دے وچوں سب نالوں پہلی جڑی شکل جس شکل دے اندر اللہ اپنے مومن بندے دے نال پیار دا اظہار فرماندے نے، وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو سانو دین عطا کیتا ہے، اس دین دے اندر اللہ نے آسانی رکھ دیتی ہے۔ اللہ نے دین دے اندر کوئی مشکل نہیں رکھی، کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اگر دین دے معاملے دے اندر کسی بھی بندے تے کوئی مشکل آندی ہے، کوئی تنگی آندی ہے، کوئی پریشانی آندی ہے،
تے اللہ رب العالمین نے صاف اعلان فرماتا فاتقوا اللہ مستطعتم، کائنات دے لوگو اونا اللہ دے کولو ڈرو جنی تہاڈی طاقت ہے، جنہ کو تسی کر سکدے جے اونا کر کے اللہ رب العالمین نو بخاؤ، کدے اے نہ ہوئے کہ اپنی جان تے بوجھا تسی بوجھ ڈال لو۔ فرمایا فاتقوا اللہ مستطعتم، اونا اللہ رب العالمین دے کولو ڈر جاؤ جنی تہاڈے اندر طاقت ہے، جنی تسی ہمت رکھ دے جے اس دے مطابق اللہ رب العالمین دے کولو ڈرو۔ اور اگر معاملہ اور زیادہ بگڑ جائے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ رب العالمین کسی بھی نفس نو کسی بھی جان تے کوئی ایسی تکلیف نہیں نازل کر دے، کوئی ایسی ازمائش نہیں اتار دے کہ جس نو اٹھان دی اس جان اندر طاقت نہ ہوئے۔ اللہ نے جتنا بوجھ اتار دے نے اللہ رب العالمین اس بندے نو ویکھ کے اللہ رب العالمین اندے تے اپنے احکام نو لاگو کیتا کر دے نے۔ ہن اگر اسی اپنے معاشرے پر ویکھیے، اپنی زندگی تے نظر دوڑائیے، جدوں بندہ پیدا ہوندا ہے ادو جڑے اندے تے احکام لاگو ہوندے نے وہ ہور نے، جدوں 5-7 سال دا ہو جاندا ادو ہور نے، جدوں جوان ہوندا ہے ادو ہور احکام لاگو ہوندے نے۔ اس چیز دا نام یہ کہ اللہ رب العالمین نے ساڈی زندگی دے اندر جو دین اللہ نے عطا کیتا ہے، اللہ نے ساڈے دین دے اندر آسانی پیدا فرما دیتی ہے۔ اللہ نے مشکل جیسی چیز نے اس دین کے اندر نہیں رکھیا، اور فرمایا وما یجعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اللہ رب العالمین نے دین دے معاملے دے اندر تواڈے تے کوئی ایسی مشکل نہیں پیدا فرمایا، کوئی تنگی نہیں رکھی کہ جس نو تسی اپنے سامنے رکھ کے تے اپنے آپ کو پریشان کر بیٹھو۔ اگر اسی غور کریے اللہ رب العالمین نے کس انداز دے اندر دین دے اندر آسانی رکھی۔ نماز تے غور کر لو، اگر بندہ مقیم ہے تے اللہ رب العالمین نے پوری نماز پڑھن کا حکم دیتا ہے۔ اگر بندہ مسافر ہے، سفر دے اندر بندے نوں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پیندا ہے، اس واسطے اللہ رب العالمین نے نماز میں اختصار کرتا، جتھے 4 رکعتاں پڑھنے ہو تے اللہ نے 2 پڑھن کا حکم دے دیتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے دین کے اندر آسانی رکھ دیتی ہے۔ اگر زکوٰۃ نو ویکھنے ہاں تے سارا سال مال جڑا ہے پورا سال جدوں اس مال تے گزر جائے گا، اگر وہ نصاب نو پہنچدا ہے تے اندے وچوں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اگر نصاب نو نہیں پہنچدا تے بھی اللہ دی آسانی ہے کہ اسی اندے وچوں زکوٰۃ نہیں دینی۔ اگر روزہ ویکھ لو، اگر بندے دے اندر طاقت ہے بھی، صحت یاب ہے، تندرست ہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے کہ بندہ روزہ رکھے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے بیچارہ، اتنی زیادہ ان کی تکلیف ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ان کی پریشانی ہے، مشکل ہے، اللہ رب العالمین نے ان واسطے آسانی رکھ دیتی ہے کہ روزہ چھڑ دے بعد اندر ان کی قضائی دے دے۔ یہ اللہ رب العالمین نے آسانی رکھی ہے۔ اسی طرح حج ساری زندگی دے اندر صرف اس بندے تے اللہ نے فرض کی ہے جس بندے میں طاقت ہے، کہ جڑا بندہ حج کرن دی طاقت رکھدا ہے اس بندے تے اللہ نے حج کو فرض کیتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جس کے کول اتنی طاقت نہیں کہ جناب 5-6 لاکھ روپیہ بھر کے بیت اللہ دا جا کے طواف کرے، حج کے مناسک ادا کرے، اس بندے تو اللہ رب العالمین نے اس حکم نو ہٹا دیتا ہے۔ اے بھی اللہ رب العالمین دا اپنے مومن بندے دے نال پیار ہے، اللہ اپنے مومن بندے دے نال شفقت کردے نے۔ وے کس انداز دے اندر اللہ رب العالمین مومناں دے نال پیار کردے نے، دین دے ہر معاملے دے اندر اللہ رب العالمین نے مومن دے نال پیار دا اظہار فرمایا، مومن دے نال شفقت کیتی۔ یہ ساڈی بات قسمتی، ساڈی بات نصیبی ہے کہ اسی اللہ رب العالمین دے در تے نہیں آتے، آ کے اللہ رب العالمین دے سامنے جھکدے نہیں، یہ ساڈی بات قسمتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتے اللہ یہ بھی آرڈر دے سکتے سن کہ روزے کی حالت ہے، اللہ بولن تے بھی پابندی لگا سکتے سن کہ روزے کی جدو حالت جدو بندہ روزہ رکھ لے کسی نے بولن کی کوئی اجازت نہیں، کھان پین کی اجازت پہلے نہیں، اللہ یہ بھی کہہ سکتے سن کسی نے بولن کی کوئی اجازت نہیں، نہان کی اجازت نہیں، لیکن اللہ کو پتا سی اگر انہاں تے احکام لاگو کیتے جاندے نے تے میرے مومن بندے وہ مشکل دے اندر آ جاندے، پریشانی محسوس کرن دے، تنگی محسوس کرن دے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے انہاں ساریاں چیزاں دی اجازتاں دے تے، اللہ رب العالمین نے انہاں ساریاں چیزاں دی رخصتاں دے تے، اللہ رب العالمین نے اس چیز دا اعلان فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ کہ میں اللہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا، میں اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا، اپنے مومن بندے دے نال میں اللہ بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ اور دوسرا طریقہ جس طریقے دے نال اللہ اپنے مومن بندے دے نال پیار کردے نے وہ اے وے کہ
بندہ جدوں بھی کسی کام نو کرن دی نیت کردا اللہ اوندا ثواب عطا کر دیندے نے۔ دنیا دے اندر تسی ویکھدے ہو چاہے جتنا مرضی کوئی امیر ترین بندہ ہوئے، انہیں اگر ایک نوکر رکھے ہے نا تو جنی دیر تک وہ کام نہیں کر لینا انہی دیر ان کی مزدوری نہیں دے گا۔ اور سارے معاشرے کے اندر تو یہ ہے کہ بیچارے کام کر بھی لیندے نے پھر مزدوری لین واسطے پیچھے پیچھے چلتے پھرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین دا مومن بندے دے نال کتنا زیادہ پیار، کتنی زیادہ محبت کہ مومن بندہ اجے تک نیکی دا کام کرن واسطے نیت کردا ہے، اجے انہیں ارادہ کیتا ہے، دل دے اندر اجے ہر چیز ہے، اللہ رب العالمین اس مومن بندے نو ان دی نیت کرن دی وجہ تو اللہ رب العالمین ثواب عطا فرما دیتا کر دے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبہ اللہ عنہ حسنۃ کاملۃ، ایسا بندہ جڑے بندے نے نیکی کرن دا ارادہ کیتا لیکن کوئی ایسا وقت آ گیا یا بندے نے کوئی اور کام بن گیا لیکن ان کے ذہن کے اندر یہ چیز ہے کہ میں نیکی کا کام کراں گا لیکن یہ نیکی نہیں کر سکیا، صحیح بخاری کی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتب اللہ عنہ حسنۃ کاملۃ، اللہ رب العالمین اس بندے نو پوری نیکی کرن دا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جس بندے نے نیکی نہیں کی، اللہ نے کس انداز کے اندر اپنے بندے کے نال شفقت اور محبت کا اظہار کیتا کہ نیکی کیتی نہیں، صرف نیکی کرن دا اجے تک بندے نے ارادہ کیتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے نو پوری نیکی کرن دا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ رات سون دے وقت اپنے بستر تے لیٹ رہا ہے اور نیت کر لینا ہے من اتا فراشہ وهو ينوي ان يقوم فيصلي من الليل فغلبته عيناه، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے بستر تے آندا ہے لیٹن تو پہلے نیت کردا ہے کہ اللہ اگر رات کو تو قیام کرنے کی ہمت دیتی، اللہ اگر میری جاگ اگڑ گئی، نیند اگڑ گئی، اللہ میں رات کو اٹھ کے قیام کراں گا، فغلبته عيناه، نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ رات سوندا ہے ایندے تے نیند دی غالب آ جاندی ہے، ساری رات ستا رہندا ہے، جدوں فجر دا وقت ہوندا ہے حتی یصبح کتب له ما ینوی وکان نومہ صدقۃ علیہ من ربہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بندہ ساری رات ستا رہے ان دی صرف ایک نیت کرن دی وجہ تو اللہ رب العالمین ان دے ساری رات ستے دی ساری رات دی نیند نو اللہ ان دے واسطے صدقہ بنا دیندے نے۔ جو انہیں نیت کیتی سی کہ اللہ میں صبح اٹھ کے نفل و نوافل ادا کراں گا لیکن نیند دی غالب آ جان دی وجہ تو بندہ نفل و نوافل نہیں ادا کر سکیا، اللہ نے اپنے مومن بندے دے نال محبت کا اظہار کیتا، فرمایا میں اپنے مومن بندے نو اون دی کیتی کہ نیت کے مطابق ان دا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حالانکہ اس بندے نے نفل و نوافل نہیں ادا کیتے، صرف اس بندے نے نیت کیتی ہے نیکی دے کام دی، اللہ رب العالمین نے ان دی کیتی کہ نیت اتنی زیادہ پسند آئی ہے، فرمایا اللہ رب العالمین ان دے رات دے سون نو ان دے واسطے صدقہ بنا دیتا کرتے ہیں۔ اور دوسرا فرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء حتى راح فوجد الناس قد صلوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھر دے اندروں نکلدا ہے نماز دی نیت ہے وضو کردا ہے اپنے گھر دے اندروں نکل پیا مسجد اندر جدوں آندا ہے تے ویندا ہے کہ لوگاں نے جماعت میں نماز ادا کر لی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں بندہ مسجد کے اندر آندا ہے تے ویکھدا ہے کہ جماعت ہو گئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آتاہ اللہ عز وجل مثل اجرہ، اللہ رب العالمین اس بندے کو جماعت دے نال نماز پڑھن دا ثواب عطا فرما دے۔ یہ کیوں ان ثواب ملیا ہے؟ کیونکہ جدوں ایک گھر دے اندروں نکل رہا ہے ادوں ان دی نیت سی کہ اللہ میں مسجد اندر جاواں گا تے جماعت دے نال جا کے نماز ادا کراں گا، لیکن رستے دے اندر آندیاں دے دیر ہو گئی، وضو اس بندے نے کیتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان دی نیت دی وجہ کر کے اللہ رب العالمین نے انہوں جماعت دے نال نماز ادا کرن دا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اے بھی اللہ رب العالمین دا اپنے مومن بندے دے نال پیار اور اللہ رب العالمین دا اپنے مومن بندے دے نال شفقت ہے، اور اس انداز کے اندر بھی اللہ نے پیار کا اظہار فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مجبور ہے، کوئی مجبوری کی حالت بن جاتی ہے
نیکی کا کام نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین نے اس موقع تے بھی اپنے مومن بندے تے شفقت فرمائی ہے۔ اللہ نے رخصت اپنے مومن بندے دے واسطے رکھ دیتی ہے کہ اگر ایک وقت مثال طور پہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کھڑا ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ نے پتہ سی کہ میرا مومن بندہ بیمار ہے، کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ نے اپنے مومن بندے دے واسطے رخصت رکھی ہے، کھڑا ہو کے نہیں ادا کر سکتا، انہوں چاہیے بیٹھ کے پڑھ لے، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو فرمایا کہ وہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے۔ اے اللہ دا اپنے مومن بندے دے نال پیار، اللہ دی اپنے مومن بندے دے نال محبت ہے، اس انداز اندر اللہ رب العالمین نے محبت فرمائی۔ ایک غریب بیچارہ بندہ ہے، اندر اتنی طاقت نہیں عمرہ کرے حج کرے، لیکن اس بندے کی خواہش بڑی ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں بھی مال دے میں جا کے حج کراں عمرہ کراں، نیت ہے کہ ثواب کی نیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دی نیت کی وجہ تو یہ مجبور ہے، ایندا عذر بنتا ہے کہ اللہ نے اتنا مال نہیں دیتا ہے کہ جا کے عمرہ کرے حج کرے، لیکن ان دی نیت کی وجہ تو اللہ رب العالمین نے گھر بیٹھے اللہ پورا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور ان کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر غزوہ تبوک کے موقع تے وہ لوگ جنہاں دے کول سواریاں نہیں سن، سخت گرمی کا موسم، اور غزوہ تبوک تقریباً مدینے تو 700 کلومیٹر کے فاصلے تے، 700 کلومیٹر جان دا 700 کلومیٹر آن دا، تقریباً 1400 کلومیٹر کی مسافت غزوہ تبوک، جنہاں دے کول سواریاں نہیں سن بیچارے مسلمان رو رہے ہیں، کاش کہ ساڈے کول سواریاں ہوندیاں، اسی بھی غزوہ تبوک دے اندر شریک ہوندے، کافراں دے نال جا کے مارکا کردے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے شانہ بشانہ چلدے، لیکن انہاں دے اس عذر کی وجہ تو یہ لوگ پیچھے رہ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں غزوے تو فارغ ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جدوں غزوہ کر کے واپس آئے نا، نبی علیہ السلام نے مدینے دے اندر آ کے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بالمدینہ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیۃ، آپ علیہ السلام نے فرمایا مدینے دے اندر کچھ ایسے بھی لوگ سن جڑے ایک قدم بھی نہیں لے چلے، لو سرت مسیرا، نہ ایک بلشت تک چلے نے، ولا قطعت وادیۃ، نہ کسی وادی نو کراس کیتا ہے، انہاں کسی وادی نو کٹیا نہیں، یعنی کہ وہ مار کے دے اندر گئے نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے گھر بیٹھیا الا کانوا معکم حبسہم العذر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گھر بیٹھے نے، اپنے گھراں دے اندروں نکلے نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا الا کانوا معکم، پھر بھی تواڈے نال سن، حبسہم العذر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں دے عذر نے روک لیا سی، وفی روایت الا شرکوکم فی الاخر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تواڈے نال غزوے دے اندر شریک سن، حالانکہ غزوے دے اندر گئے نہیں، اپنے گھراں دے اندر بیٹھے ہوئے نے، انہاں دی اس نیت کی وجہ تو اللہ رب العالمین نے انہاں نو پورا غزوہ کرن دا ثواب عطا فرما دیتا، جتنا ثواب اللہ نے ایک مجاہد نو دیتا جڑا 1400 کلومیٹر جن نے سفر کیتا اور جا کے دشمن دے نال ہمنا سامنا ہویا، دشمن دے نال جن نے جا کے جنگ کیتی، جہاد کیتا، لڑائی کیتی، جتنا ثواب اللہ رب العالمین نے انہوں عطا کیتا، اتنا ثواب اللہ رب العالمین نے انہاں لوگوں کو عطا کر کے اپنے گھراں دے اندر بیٹھے ہوئے، لیکن بیٹھے نے مجبوری دی وجہ تو، جان بوجھ کے نہیں پیچھے رہے، مجبوری بن گئی ہے، اس مجبوری دی وجہ تو اللہ رب العالمین نے انہاں پورے جہاد کرن دا ثواب عطا فرما دیتا۔ اے اللہ رب العالمین دی اپنے مومن بندیاں دے نال محبت اور اللہ دا اپنے مومن بندیاں دے نال پیار دا انداز، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ مجبور ہے، میدان جنگ دے اندر جان کی طاقت نہیں رکھدا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من سال الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ تعالی منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، دیکھو اللہ کس انداز اندر اپنے مومن بندے دے نال پیار کردے نے، فرمایا جس بندے دے دل دے اندر تڑپ ہے، خواہش ہے کہ وہ میدان جنگ دے اندر جائے، اتنے جا کے شہید ہو جائے، لیکن اندر کوئی اتنی طاقت نہیں یا حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیندے کہ وہ بندہ میدان جنگ کے اندر جا کے جہاد کرے اور اپنے آپ اللہ کے رسول اندر قربان کر دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی اس نیت کی وجہ کر کے اللہ رب العالمین اس بندے نو شہداء دا مقام عطا فرما دیندے نے، وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ بندہ اپنے بستر تے فوت ہو جائے لیکن ان کی اس نیت کی وجہ کر کے اللہ رب العالمین نے شہید دا مقام نصیب فرما دیندے ہیں۔
یہ اللہ رب العالمین کا سارے نال پیار ہے، اللہ رب العالمین کی سارے نال محبت ہے۔ اور دوسرے مقام پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من طلب الشہادۃ صادقا اعطیہا ولو لم تصبہ، آپ نے فرمایا جڑا بندہ شہادت کو اللہ کے کو طلب کرتا ہے، اللہ کے کو دعا کرتا ہے کہ اللہ میں شہید ہونا چاہنا تیرے رستے کے اندر شہادت نصیب فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعطیہا ولو لم تصبہ، اگرچہ وہ میدان جنگ کے اندر نہیں جانا، میدان جنگ کے اندر جا کے شہید نہیں ہوتا، اس تو پہلے آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین ان دی نیت کی وجہ کرتے شہید کا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ دی ساڈے نال محبت اور اللہ رب العالمین کا ساڈے نال پیار ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یخرج من بیتہ، او بندہ، اے بھی ایک عذر، او بندہ جڑا اپنے گھر دے اندروں نکلیا اللہ دے دین واسطے ہجرت کرنا، اپنے گھر کو چھڈ کے کسی دوسرے علاقے کے اندر دین حاصل کرنے واسطے چلا جاتا ہے یا دین دی نشر و اشاعت واسطے جاتا ہے، اپنے گھر دے وچوں نکلیا لیکن اجے دوسری جگہ تے پہنچیا نہیں، رستے دے اندر ہے، اللہ رب العالمین دا قرآن فرماندا ہے، فرمایا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، فرمایا او بندہ جڑا ہجرت دی نیت کر کے اپنے گھر دے وچوں نکلدا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اجے وہ رستے دے اندر جا رہا ہے، رستے دے اندر ہی موت آ جاتی ہے، فرمایا فقد وقع اجرہ علی اللہ، میں اللہ نے اس بندے نے ہجرت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا۔ اور ہجرت کرنے کا ثواب اتنا زیادہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین جڑا بندہ ہجرت کرتا ہے، دین واسطے ہجرت کرتا ہے، اپنے گھر کو چھڑتا ہے، کسی دوسری جگہ تے چلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے نے پچھلے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیتا کرتے۔ لیکن اس بندے نے جدھر ہجرت نہیں کی تھی، اجے جا رہا ہے، ان کی نیت انہیں ارادہ کر لیا ہے لیکن موت آ گئی ہے، اللہ رب العالمین اس بندے نو پوری ہجرت کرنے کا ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ اے بھی اللہ رب العالمین دی اپنے مومن بندے دے نال پیار اور اللہ رب العالمین دا اپنے مومن بندے دے نال محبت دا انداز ہے۔ اور تیسرا طریقہ جس طریقے دے نال اللہ رب العالمین اپنے مومن بندے دے نال محبت کرتے ہیں وہ اے وے کہ بندہ عمل ایک کرتا ہے، نیکی دا کام ایک کرتا ہے لیکن ان دا ثواب اللہ رب العالمین کئی گنا زیادہ عطا فرما لیتے ہیں۔ اور ان دی بالکل زندہ مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ عام دنوں کے اندر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اگر ایک نیکی کا کام کرتا ہے اللہ انہوں 10 نیکیاں کا ثواب دیتے ہیں، اگر رمضان کے مہینے کے اندر کام کرتا ہے اللہ 700 تک ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، فرمایا اللہ رب العالمین کسی جان پہ ظلم نہیں کرتے، اگر بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے وان تک حسنۃ یضاعفها، اللہ رب العالمین ان نیکی نو بڑھاندے نے، اللہ ان نیکی دے اندر برکت پیدا فرماندے نے، ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور اللہ رب العالمین اس بندے نے نیکی دی وجہ تو بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ اللہ رب العالمین ان دی کیتی کہ اس ایک نیکی نو اتنا زیادہ پڑھاندے نے، اتنا زیادہ پڑھاندے نے، اضعافا کثیرا، ان دی ایک نیکی اللہ رب العالمین کئی نیکیاں دا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک نماز جماعت کے نال آ کے ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین انہیں نماز ایک پڑھی اللہ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اے ہو بندہ اگر ایک نماز بیت اللہ کے اندر جا کے پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے نے 1 لاکھ نماز کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور صحیح حدیث کے مطابق اگر اے ہو بندہ ایک نماز مسجد نبوی کے اندر پڑھ رہا اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اے اللہ کا ساڈے نال پیار، اللہ کی ساڈے نال محبت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایک دفعہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو 2 ارب 18 کروڑ نیکیاں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ جڑا بڑی مشکل دے نال ہے، ان کی زبان بیچارے کی اڑ دی ہے، اڑ کے جڑا بندہ قرآن پڑھتا ہے
یہ واسطے بھی اللہ رب العالمین کا پیار اور محبت ویکھو۔ فرمایا او بندہ جڑا صحیح جلدی زبان ہے تیزی دے نال جڑا قرآن پڑھدا ہے، فرمایا میں اللہ انہوں 2 ارب 18 کروڑ نیکیاں عطا فرماواں گا، تے جڑا او بندہ جس بندے نے بڑی مشکل دے نال قرآن ایک باری مکمل کیتا ہے، فرمایا میں اللہ انہوں 4 ارب 36 کروڑ نیکیاں دا ثواب عطا فرما دوں۔ اے اللہ رب العالمین کی ساڈے نال محبت، اللہ رب العالمین نے ساڈے نال پیار دا انداز ہے کہ نیکی اسی ایک کرنے ہاں، اللہ ایک نیکی کرن دے بجائے اللہ رب العالمین ایک نیکی دا ثواب دین دی بجائے اللہ رب العالمین کئی ہزار کئی 100 نیکیاں دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اس واسطے سانوں چاہیے کہ اسی اللہ رب العالمین دے در تے آئیے، اپنے گناہاں دی معافی منگیے، اور اللہ رب العالمین نے جو ساڈے تے احکام لاگو کیتے نے انہاں دے مطابق اسی اپنی زندگی گزاریے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔